والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں محبوب کبریا احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان بیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی مقدس اور ظاہر کلام کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ اپنی زبان نبوت سے اس کائنات کے اندر اور اپنے صحابہ کے اندر اعلان فرما دیجئے کہ میں نے جو دین اسلام کی تبلیغ کی ہے اس کا کوئی صلہ کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن یہ بات ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مِن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شہیدًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی آل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اسے جس حالت میں بھی موت آئے وہ موت اس کی شہادت کی موت۔ یہ شہادت کا درجہ اس لیے ہے کہ وہ حضور سے اور حضور کے اہل بیت سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ مِن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شہیدًا، جس نے اللہ کے محبوب کی آل کے ساتھ پیار کیا، محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ چاہے وہ اپنے گھر کے اندر کسی حالت میں بھی اس کا دنیا سے وصال ہوا ہے، لیکن اس کی محبت جو ہے وہ حضور کے ساتھ ہے۔ 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری بروز منگل حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ راکعہ ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات حضرت سیدہ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک جو ہے ہوا ہے۔ اس موضوع سے، اس مناسبت سے میں آج آپ کے سامنے
آپ کی ذات پر گفتگو کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ روایات کے اندر ہے کہ اعلان نبوت سے چند سال پہلے، اور کچھ روایات میں ہے کہ اعلان نبوت کے 1 سال بعد مکہ المکرمہ کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا پیدائش جو ہے، ولادت باسعادت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو اسی مناسبت سے آپ کی عمر روایات کے مطابق کچھ میں 29 آتی ہے اور کچھ میں 22 سال آتی ہے، لیکن جو معتبر روایات ہیں ان کے اندر ہے کہ 29 سال آپ کی عمر جو ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہے، پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے۔ آپ کی سب سے چھوٹی اولاد جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا نور میرے بطن میرے جسم میں آیا، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے جنت کی کلیوں کی ہر وقت خوشبو آیا کرتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم فاطمہ الزہرا کہ سر اقدس کو بوسہ دیا کرتے تھے اور ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے بچوں کا منہ چومتے ہیں، آپ فاطمہ الزہرا کے سر کو سونگتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میری فاطمہ جو ہے وہ جنت کی کلی ہے، اس سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ شان ہے سیدہ کائنات کی، مخدومہ کائنات کی، اللہ اکبر جل شانہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ آقا کریم جس پتھر پر ایک نگاہ ڈال دیں وہ دنیا کا قیمتی ہیرا بن جاتا ہے، دنیا کا قیمتی ترین ہیرا بن جاتا ہے۔ اور جس سیدہ کی ساری زندگی حضور نے تربیت اور پرورش فرمائی ہے، ان کی تربیت کا کیا عالم ہوگا، ان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا، ان کی باتوں کا کیا عالم ہوگا۔ صدیقہ صدیق کائنات، حبیبہ حبیب کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین، پوری کائنات کے مومنوں کی ماں، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مشابہ جو ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا دور سے تشریف لانا، یہ سارا جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بولتے تھے، جیسے چلتے تھے، جیسے گفتگو فرمایا کرتے تھے، ایسے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ گفتگو فرمایا کرتی تھی۔ اور جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ جوان ہوئی تو مختلف اطراف سے آپ کے رشتے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا نکاح، اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کروں گا۔ جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا اور اللہ کے محبوب کی ہر بات جو ہے وہ وحی الہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا خدا کا بولنا ہے، یا وہ اللہ کا قرآن بنتا ہے، یا وہ اللہ کے محبوب کا فرمان حدیث مصطفیٰ بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا فاطمہ وہ ہے جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے خدا کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، اور جس نے خدا کو راضی کیا اللہ کی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں گے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت الفردوس۔ یہ شان ہے سیدۃ النساء العالمین کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم حضرت ام سلمہ رضی اللہ
تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، تو مولا کائنات نے آ کر دروازے پہ دستک دی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، اور ان کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے حضور کی بارگاہ میں بھیجا کہ اے علی، آپ جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے اللہ کے محبوب، مجھے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا رشتہ جو ہے وہ عطا فرما۔ تو ابھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دروازے پہ ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو ارشاد فرمایا کہ جو دروازے پہ دستک دے رہا ہے یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے، اور جس یہ کام کے لیے آیا ہے اس کام کی خبر مجھے جبریل امین اس سے پہلے دے کر چلے گئے۔ گویا کہ آقا کریم عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب عطا کرنے سے۔ تو جب حضرت ام سلمہ نے دروازہ کھولا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اندر تشریف لائے۔ اب علی المرتضیٰ حضور کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں کی، سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم سے پہلے جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے جو تم دل کے اندر اپنی بات رکھتے ہو، تمہاری وہ بات مجھے جبریل نے بتا دی ہے، اور فرمایا جبریل نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آسمانوں کے اوپر فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا اور علی المرتضیٰ شیر خدا کا نکاح جو ہے وہ پڑھا دیا گیا۔ یا رسول اللہ، آپ زمین پر ان کا نکاح جو ہے وہ فرما دیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خوش ہو کہ میں نے ابھی اپنی بات عرض نہیں کی تو آقا کریم نے مجھے یہ بات بتا دی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضور نبی کریم رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ فاطمہ کے نکاح کی تیاری کی جائے۔ آپ نے کچھ دینار جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیجا کہ ان کے جہیز کے لیے کچھ سامان بازار سے خرید کر لاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، میں نے اللہ کے حکم سے تمہارا نکاح جو ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، بابا جان، جیسے اللہ کا حکم ہے آپ پورا فرما دیں، میں اس پر راضی ہوں۔ اور جو حکم مہر مقرر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ 400 مسکال چاندی، یہ تقریباً 1.5 کلو چاندی بنتی ہے۔ فاطمہ الزہرا کو جب یہ خبر حضور نے فرمائی تو فاطمہ الزہرا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا چاندی اور درم و دینار تو باقی عورتوں کا بھی مہر ہوتا ہے، میں اپنا مہر ایسا چاہتی ہوں کہ جو کائنات کے اندر انوکھا ہو اور نرالا ہو۔ فرمایا بیٹی وہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بابا جان، میرا مہر جو ہے یہ وہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مہر کے اندر آپ کی گناہگار امت کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اتنی محبت کرتے ہیں اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ۔ اور یہ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہے کہ آقا کریم کے اوپر جب سورۃ کوثر نازل ہوئی، جب مشرکین مکہ نے اپنی زبانیں دراز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان کا آخری بیٹا جو تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے، اب ان کی نسل کیسے چلے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کی نماز جو ہے وہ پڑھتے رہیے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی ادا کرتے رہیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ بے شک آپ کے دشمن ہیں، ان کا نام و نشان کائنات کے اندر ختم ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کوثر اس وقت نازل فرمائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جو تھے ان کا دنیا سے وصال ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے ہیں، 3 شہزادے ہیں،
اور 4 شہزادیاں ہیں۔ تو آقا کریم کے بیٹے جو ہیں وہ چھوٹی عمر کے اندر ہی دنیا سے چلے گئے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ اگر حضور کے شہزادے زندہ رہتے، جوان ہوتے، تو پھر نبوت جو تھی وہ ان میں منتقل ہو جاتی، لیکن حضور کیونکہ خاتم النبیین ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے جو تھے وہ چھوٹی عمر کے اندر ہی دنیا سے بلا لے، اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دور رس حکمتیں ہیں جن کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو جب سیدہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اسی وقت جبریل امین علیہ السلام جو تھے وہ ایک نور کی سبز چادر پر کچھ لکھا ہوا لے کر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی اس ریشمی چادر کے اوپر نور کے قلم سے لکھا ہے کہ فاطمہ الزہرا کے مہر کے اندر میں نے اپنے محبوب کی ایماندار گناہگار امت کی بخشش فرما دی۔ یہ سیدۃ النساء العالمین کی شان ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب میرا دنیا سے وصال ہو، یہ نوشتہ جو ہے، یہ تحریر جو ہے، یہ کپڑا جو ہے میرے ساتھ کفن کے اندر رکھ دینا، تاکہ جب میں قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو یہ نوشتہ، یہ تحریر دکھا کر اپنے بابا کی امت کی سفارش کر دوں اور بخشش کروا دوں۔ یہ ان کی شان ہے اور یہ ان کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ جا کر فاطمہ الزہرا کے کاموں کے اندر ان کی مدد کرو۔ اب دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا۔ جب حضرت ام ایمن آئیں، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ انہوں نے دروازے کی جھیت میں سے دیکھا تو دیکھا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہی ہے اور فاطمہ الزہرا کی چکی جو ہے وہ چل رہی ہے، آٹا پیسا جا رہا ہے اور حسنین کریمین تو یہ بین طاہرین شہیدین کا جھولا جو ہے وہ خود بہت جھول رہا ہے۔ تو جب حضرت ام ایمن نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر اٹھانا مناسب نہ سمجھا، پھر واپس حضور کی بارگاہ میں چلی گئی اور جا کر عرض کی، یا رسول اللہ میں نے آج عجیب بات دیکھی ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، وہ جو چکی چل رہی ہے اور آٹا پیسا جا رہا ہے وہ فرشتے میری بیٹی کی چکی چلا رہے ہیں اور حسنین کریمین کا جھولا بھی فرشتے چلا رہے ہیں، تاکہ سیدہ جو ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی نیند مسلط کی ہے، نیند طاری کی ہے، تاکہ میرے محبوب کی بیٹی جو ہے وہ آرام کر لے۔ اور خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتے بھیجے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور باقی سیرت نگاروں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ جب میدان حشر میں آئیں گی تو منادی اعلان کرے گا کہ اے اہل محشر، اپنی گردنوں کو اور اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات 70,000 حوروں کے جرمن کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں اور جنت کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ یہ ان کی شان ہے کہ آپ جب اپنی قبر انور سے اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 70,000 حوریں آپ کو اپنے جلو میں، اپنے جرمٹ میں لے لیں گے اور آپ 70,000 حوروں کے جرمٹ کے اندر میدان معاشر سے گزر کر جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک شان ہے ان کی اور یہ بھی ان کا مقام ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اس کائنات کے اندر ہر انسان کی نسل جو ہے وہ اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین سے چلتی ہے۔ میری نسل آل نبی اولاد علی علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کو، آپ کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کے سلب میں رکھ دیا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا، نکاح فرمایا اور دعا فرمائی، اور آقا کریم نے کیا دعا فرمائی؟ آقا کریم نے دعا فرمائی، یا اللہ ان کو پاکیزہ طیب طاہر نیک صالح اولاد عطا فرما، اور یا اللہ ان کے معاملات کے اندر اپنی رحمتیں برکتیں جو ہیں وہ شامل حال فرما۔
اور آقا کریم کی دعا کا یہ عالم ہے کہ 12 امام جو ہیں وہ حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ حضور غوث پاک، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ اور دیگر سادات جو ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ سارے آل نبی اولاد علی علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ حضور کی بیٹی کی اولاد ہیں، حضور کی یہ وہ بیٹے ہیں، حضور کے وہ شہزادے ہیں جو قیامت تک حضور کے دین کی خدمت فرما رہے ہیں۔ یہ کتنی اعلیٰ اور کتنی عرفہ دعا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی نسل جو ہے اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میری نسل جو ہے وہ قیامت تک میری بیٹی سیدات النساء العالمین سے چلے گی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں آپ ہیں نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا، اور آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام، آیا اے تطہیر سے، آیا اے تطہیر سے جس میں پودے جمے، آیا اے تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عائشہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی نے جو پیش کیا ہے، اور کسی شاعر نے یوں لکھا ہے آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ آج بھی جو لوگ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو وہ حضرت سیدات النساء العالمین کا واسطہ دے کر، اللہ اور اللہ کے محبوب کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اللہ اپنے محبوب کی شہزادی کونین ملکہ فردوس بری کے صدقے سے اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور رومی کشمیر عارف کھری نے فرمایا تھا آل نبی اولاد علی دی کہ صورت شکل انہاں دی، نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جاندی، آل اولاد تیری دا منگتا کہ میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ دینانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدات النساء العالمین کے فیض سے فیض نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے سے ہماری مرادیں بھی پوری فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو اسلام، قرآن اور رمضان المبارک سے مزین اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔